دیکھیے سب سے بڑا تو چیلنج یہی ہے کہ اس ملک میں ایک وہ لگ گیا ہے، ایک طریقہ بن گیا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی گورنمنٹس وہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو سٹریم لائن نہیں کرتی ہیں، اور مطلب وہ صرف یہ دیکھتی رہتی ہیں کہ عوام پہ کیا ٹیکس لگا دیں اور کہاں سے کیا قرضے لے لیں تاکہ اپنے اخراجات پورے کر دیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کو اپنا اس کو پورا بجٹ کو بھی اور بیلنس آف پیمنٹ کو بھی کرائسس مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں، کیونکہ یہ بہت آسان لگتا ہے حکومتوں کو کہ جیسے ہی پیسے چاہیے ہوئے IMF سے قرضہ لے لیا، اپنے جو لائف سٹائلز ہیں وہ وہی رکھے شاہانہ، مگر عوام پہ سارا بوجھ ڈال دیا۔ اب عوام پہ سارا بوجھ ہے کہ وہ پچھلے قرضوں کی بھی ادائیگی کریں، اور جو گورنمنٹ کے ابھی شاہانہ اخراجات ہیں ان کو بھی عوام بھگتے۔ تو آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ تضاد ہے گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ اور ریونیو سائڈ پہ۔ ریونیو سائڈ پہ اب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت قلت ہے اور گورنمنٹ کو بہت سخت ضرورت ہے ریونیوز کی، اور وہ عوام کی مطلب بس کھال بھی ادھیڑ لیں تو بھی کام ہے۔ مگر اگر آپ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ دیکھیں تو گورنمنٹ کے وہی عیش و عشرت جاری ہیں۔ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ نہیں لگتا کہ کوئی کمی ہے ریونیوز کی، وہی شاہانہ انداز، باہر جاتے ہیں تو وہی 5 سٹار 6 سٹار ہوٹلس میں ٹھہرتے ہیں، وہی بڑی بڑی لیموزینس میں گھومتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کہیں سے نہیں لگتا ہے کہ اس میں، بلکہ جو IMF اور وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو نمائندے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس سے تھوڑے سے کم ریٹڈ ہوٹلس میں ٹھہر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بالکل اسی شاہانہ سٹائل میں۔ تو ابھی شہباز شریف صاحب نے، ابھی ان کو کوئی آفس بھی نہیں ملا ہے، مگر انہوں نے عوام کو نصیحت فرما دی ہے کہ عوام اپنی بیلٹس ٹائٹن کر لیں، مگر حکومت کب اپنی بیلٹس ٹائٹن کرے گی؟ مطلب یہ تو اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے کہ عوام کو روٹی بھی میسر نہ ہو، روٹی 35 روپے، اور اس سے بھی ہر چیز کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی ہیں، مگر ہماری حکومتیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی غریب ملک کی حکومتیں ہیں، وہ تو بڑی عیاشیاں کر رہی ہیں، وہ تو بڑے شاہانہ انداز میں رہ رہی ہیں۔ تو یہ نہیں چل سکے گا۔ تو اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس سسٹم کو سٹریم لائن کرے اور IMF کے پاس بالکل نہ جائے، کیونکہ ابھی حکومت میں بھی نہیں آئے شہباز شریف صاحب، مگر انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب نیا IMF کے ساتھ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کا جو فارن ڈیٹس ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کا، کالج آف اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس پہ وہ میرا خیال سے واحد ادارہ ہے ملک میں جو IMF پہ اور فارن لونز پہ تحقیق کرتا ہے، اور ہم نے، ہمارے کچھ کولیگس نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فارن ڈیٹس ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں، اور ڈیٹس انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اب مزید قرضے لیں گے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم ادائیگی نہیں کر سکیں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت گمبھیر مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے بہت اسٹریٹجک ایسٹس کو گروی رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے موٹر ویز کو، ایئرپورٹس کو، بڑے بڑے ہوٹلس کو گروی رکھا ہوا ہے، تو ہم بالکل اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، گورنمنٹ کو یہ میں مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر ان کے پاس کوئی تجاویز نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ نے، ہم نے IMF کی جو شرائط ہیں ان کے کیا اثرات ہیں اس پہ بھی ہم نے تحقیق کی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ IMF جو شرائط اپنی کہتی ہے کہ آپ ڈی ویلیو کریں تاکہ اس سے آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے، تو ہماری تحقیق کے مطابق ڈی ویلیو کرنے سے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے بیلنس آف ٹریڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں